تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت 100 and 101. آیت 100. O you who believe, اے ایمان والو, if you obey a group of those who were given the scripture, یعنی Jews and Christians, they would indeed render you disbelievers after you have believed. تو اے ایمان والو, اگر تم نے ان کی فرما برداری یا ان کی بات سنی یا ان کو اوبے کیا, وہ جو ایک گروپ ایک گروہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہے یعنی یہودی اور کرسچن میں سے, وہ یقیناً تم کو پلٹا لیں گے اور تم کو کافری پہ لے آئیں گے جبکہ تم ایمان لے آئے ہو, اور اس کے بعد وہ تمہیں کفر پہ لے آئیں گے. آیت نمبر 101. And how would you disbelieve? اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مطلب ایمان سے پھر جاؤ یا کفر پہ آ جاؤ, while unto you are reciting the verses of Allah. unto you یعنی تمہارے پاس تو تلاوت کی جا رہی ہے نا اللہ کے آیتوں کی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو وہ ان کی زبان سے سب وہ کلمے جاری ہو جاتے تھے اور وہ سب صحابہ کرام سن رہے ہوتے تھے نا. And among you is his messenger, اور تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول ہیں, یعنی وہ موجود ہے تمہارے بیچ میں. And whoever depends upon Allah, تو جو بھی اللہ کے اوپر یعنی ڈیپینڈ کرے گا یا اللہ کو تھام لے گا, then he is indeed guided to the right path. اسی کو پھر سیدھے راستے کی طرف اللہ یقیناً اس کی ہدایت کرے گا. Warning Muslims against imitating people of the scriptures. یہاں پر مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب جو بھی ہیں ان کی جیسا کچھ بھی نہ کریں, یعنی کہ ان کو امیٹیٹ نہ کریں, ان کی نقل نہ کریں, ان کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ وارنز, اللہ نے وارن کیا, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. O you who believe, if you obey a group of those who were given the scripture, Jews and Christians, they would indeed render you disbelievers after you have believed. کہ اے ایمان والو, اگر تم نے ان کی اتباع کی, ان کی بات مانی یا ان کو مطلب ان کی فرما برداری کی, جو کہ جن کو کتاب دی گئی وہ ہے یہودی اور نصرانی, تو وہ یقیناً تم کو کفر پہ لے آئیں گے اس کے بعد کہ تم ایمان پہ آ چکے ہو. اللہ وارنز ہز بلیونگ سرونٹس اگینسٹ اوبیئنگ دا پیپل آف دا بک. اللہ یہاں خبردار کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو ان لوگوں کے خلاف جو اہل کتاب ہے کہ ان کی فرما برداری میں مت آ جانا کہیں. who envy the believers for the favor that Allah gave them by sending his messenger. وہ حسد میں ہے, ان کو ایمان والوں پہ بہت حسد ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا جو فیور یہ ہوا کہ اللہ نے رسول جو اپنا رسول جو بھیجا اللہ نے, تو وہ ان کے پاس بھیجا اور وہ لوگوں کے پاس نہیں, کیونکہ عرب میں سے ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ چیز کا ان کو بہت حسد ہے, تو وہ اس دشمنی کو نکالنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. سملرلی اللہ سیڈ, پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Many of the people of the scripture, Jews and Christians, wish that they could turn you away as disbelievers after you have believed, out of their own envy. بہت سارے اہل کتاب میں سے جوز یعنی یہودی اور کرسچن ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پلٹا دیں اور کفر پہ لے آئے اس کے بعد کہ تم ایمان پہ آ چکے ہو. یہ ان کی حسد کی وجہ سے. ان دس آیا, اس آیت کے اندر ہے جو آیت نمبر 100 جو ہم پڑھے ابھی, اللہ نے کہا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم.
If you obey a group of those who were given the scripture, Jews and Christians, they would indeed render you disbelievers after you have believed. کہ اگر تم نے ان کا کہنا مانا یہودی اور کرسچن تو یقیناً یہ تمہیں کفر پہ لے آئیں گے اس کے بعد کہ تم ایمان پہ تھے یعنی ایمان پر آ چکے تھے. Then said, پھر اللہ نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ And how would you disbelieve? کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر پہ آؤ while unto you are recited the verses of Allah. تمہارے پر تو اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے, تمہارے مطلب سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. And among you is his messenger. اور تمہارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے رسول. meaning disbelief is far from touching you. یعنی کہ تمہیں تو کفر ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, چھونا بھی نہیں چاہیے. Since the ayat of Allah are being sent down on his messenger day and night. کیونکہ رات ہو کہ دن ہو, دن رات مطلب اللہ کی طرف سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی جا رہی تھی. تو اللہ کی آیتیں جو ہے وہ تو آ رہی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن اور رات میں, تو تم اس کو سن رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کفر پہ واپس جاؤ. And he recites and conveys them to you. اور وہ تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پہنچاتے ہیں وہ آیتیں تمام, وہ پیغام. Similarly Allah said, پھر ایک اور جگہ ہے سورہ 57 سورہ الحدید اور اس کی آیت نمبر 8 ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. And what is the matter with you? کیا ہو گیا ہے تمہیں that you believe not in Allah, کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. while the messenger invites you to believe in your Lord, جبکہ رسول اللہ جو ہے وہ بلا رہے ہیں تمہیں, دعوت دے رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ. and he has indeed taken your covenant, اور انہوں نے تم سے وعدہ بھی لیا ہے if you are real believers, کہ تم اگر سچے مومن ہو تو. A hadith states that one day the Prophet said to his companions. اب یہ ایک حدیث ہے, اس کو دھیان سے سننا, کہ اس میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا اپنے صحابہ کرام سے اَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا Who among the faithful believers do you consider has the most amazing faith? کون ہے جو Who among the faithful believers یعنی کہ مطلب ایمان والے جو بندے ہیں ان میں سے تم کس کو سمجھتے ہو کہ اس کا جو ایمان ہے وہ بہت ہی مطلب امیزنگ ہے, ایک دم بہت ہی جیسے بولتے ہیں نا بہت عجب ایک دم, تو وہ ویسا ہے, تو کس کا سمجھتے ہو تم. They said the angels. تو صحابہ کرام نے جواب دی فرشتوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he said وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Why would they not believe since they are with their Lord. تو وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے, مطلب ان کا ایمان کیوں نہیں ہوگا جبکہ وہ تو ان کے رب کے مطلب ساتھ ہیں, تو رب سامنے ہے تو رب کے ساتھ ہے, تو وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے. They mentioned the prophets. پھر سب نے کہا اچھا تو پھر تمام نبی اور رسول ہے. And the Prophet said, وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ Why would they not believe? وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے while the revelation is sent down to them. ان پہ تو وہی آتی ہے, ان کو تو وہی بھیجی جاتی ہے, تو وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے. They said then we are. تو پھر ان لوگوں نے کہا تو پھر ہم لوگ ہیں شاید, یعنی ہم لوگ ہیں. وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا why would not you believe when I am among you. اور تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے درمیان میں ہوں. They asked, تو صحابہ کرام نے پوچھا who has the most amazing faith. کون ہے جس کا بہت ہی یعنی ایک دم بہت امیزنگ, بہت ہی عجبہ یعنی بہت اچھا, کس کا فیتھ ہے.
کس کا ایمان ہے؟ The Prophet said, قوم یجیئون من بعدکم یجدون صحفا یؤمنون بما فیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا A people who will come after you, وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے, and who will find only books, اور ان کے لیے صرف کتابیں ہوں گی, صحیفے ہوں گے, پیجز, پنے وہ ہوں گے, that they will believe in, اور اس کو پڑھ کے وہ ایمان لے آئیں گے. یعنی الحمدللہ کہ یہ ہم سب لوگ ہیں بعد کے آنے والے, اور ہم کتابوں کو پڑھ کے, ہمارے سامنے کاغذ پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. تو ہم نے ان پیپرز کو سب کو پڑھتے ہیں ہم, اور ایمان ہم اس پہ لاتے ہیں. اور دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ایمان سب سے امیزنگ ہے. الحمدللہ, اللہ کرے ہم اس کیٹیگری میں ضرور رہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. And whoever depends upon Allah, تو جو بھی اپنا دار و مدار اللہ پہ رکھے گا, اللہ پہ توکل, then he is indeed guided to the right path. یقیناً اس کو پھر سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی. For trusting and relying on Allah are the basis of achieving the right guidance and staying away from the path of wickedness. اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ, یہ اس کا اصلی جیسے جڑ بنیاد ہے, روٹ. اگر ہم کو حاصل کرنا ہے صحیح ہدایت کو, اور اس راستے سے بچنا ہے, دور رہنا ہے جو ٹیڑھے پن کا راستہ ہے, تو ہم کو اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے. They also represent the tool to acquiring guidance and truth and achieving the righteous aims. اور وہ جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو they also represent the tool of acquiring guidance. تو ان کو مطلب وہ جو ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوتی ہے, اور وہ سچائی, وہ حق جو ان کا مطلب حاصل ہے, یعنی سیدھے راستے, سیدھی یعنی نیکی کی طرف, جو ان کا ایم ہے, جو ان کا گول ہے, جو ان کا ہدف ہے. تو ہم کو سب کو اللہ پہ بہت توکل ہونا چاہیے, اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے. اسی لیے اس کے کلام کو پڑھ کے اسی کے اوپر ہم کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے عمل بھی کرنا چاہیے. اور اللہ پر ہی بھروسہ, نہ کہ دنیا کی چیزوں پہ نہ بھروسہ, اور نہ ہی دنیا کے کسی مال و دولت پہ بھروسہ نہیں, اور دنیا کے کسی عیش و آرام پہ, کسی بھی چیز پہ, کچھ بھی حاصل کرنے پہ بھروسہ مت رکھو. ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ ہمارے لیے راستے بھی کھولتا ہے, اور پھر ہم کو نیکی کی طرف بھی لے جاتا ہے, ہمیں حق کی طرف لے جاتا ہے, اور ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ جو ہم کو ملنا چاہیے, جو کہ نیکی اور تقوی. اللہ ہم کو ان میں ضرور شامل کرے, آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, آمین.